مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے۔ خداوند نے آج پھر ممکن کیا کہ ہم خدا کے کلام پر غور و خوض کر سکیں، اس کو سیکھ سکیں۔ بائبل مقدس جو خدا کا کلام، خدا کا الہام ہے، خدا کا کلام جو ہمیں بناتا اور سنوارتا ہے اور ہماری زندگیوں کو ترتیب دیتا ہے، ہم خدا کے کلام کے لیے شکر گزار ہیں۔ بائبل مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ مبارک ہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے دھیان۔ میرے عزیزو، آج ہر ایک انسان کا، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہے، ایماندار ہے یا گناہ گار ہے، اس کا دھیان آج مختلف چیزوں پر، مختلف باتوں پر، مختلف زمینی، شیطانی، نفسانی اور جو ہے انسانی باتوں کی طرف لگا ہوا ہے۔ لیکن خدا کا یہ منصوبہ ہے، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا دھیان خدا کی طرف، خدا کے کلام پر ہو، یعنی ہم اس پر غور و خوض کرنے والے، اس کے کاموں پر، اس کے عجائب پر، اس کی اس نجات پر، جب اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ وہ ہماری نجات کے کام کو جاری اور ساری کر سکے۔ تو ہمارا دھیان آج، بلکہ بنی نوع انسان کا دھیان جو ہے وہ خدا کے بجائے، اس کے کلام کے بجائے، اس کے بیٹے کے بجائے دنیا کی اور چیزوں پر لگا ہوا ہے۔ اس لیے کئی طرح کی پرابلمز ہیں، جنگ و جدل ہے، کئی طرح کے ایسے حالات ہیں جس سے آج کا انسان جہاں پر اس کو دھیان کرنا چاہیے نہیں کرتا، اور جہاں پر نہیں، جن چیزوں پر دھیان نہیں کرنا چاہیے ان پر دھیان لگا ہوا ہے۔ اس لیے زندگی میں حالات، کئی طرح کے مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ استثنا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے 19ویں باب کی 9ویں آیت میں، اور تو ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں دھیان کر کے عمل کرے، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور ہمیشہ اس کی راہوں پر چلے۔ تو ان 3 شہروں کے علاوہ 3 شہر اور اپنے لیے الگ کر لینا۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ، یہاں پر لکھا ہے کہ تو میرے کیا کر، سب حکموں پر بڑے غور کر کے، یعنی دھیان کر اس کے اوپر، اور دھیان کر کے، غور کر کے عمل کر، اور پھر عمل کرنے کے ساتھ یہ ہے، اور پھر خدا سے کیا کر، محبت رکھ۔ یعنی زندگی کے سارے قول و فعل میں، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتے پیتے، ہماری محبت ہمارے خدا کے ساتھ ہو، اور لکھا ہے محبت رکھے اور ہمیشہ اس کی راہوں پر چلے۔ تو 3 شہر اور، یعنی کہ ڈبل بلیسنگ، جو برکتیں، نعمتیں، بخششیں خدا نے دی ہیں، اس کا دگنا چگنا خدا ہمیں دینے میں قادر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے کلام پر، ہم اس کے اوپر، اس کے حکموں پر ہم کیا ہے، جو ہے دھیان کرنے والے ہوں، اور ہمیشہ ہماری کوشش یہ رہے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے ضرور کام کاج کریں، ضرور اپنی جاب کریں، ضرور ہم زمین پر رہتے ہوئے جو ہے ہم زندگی گزاریں، لیکن ہمارا دھیان، ہماری غور و خوض یہ صرف اور صرف خدا کے کلام پر اور خدا کے حکموں پر لگی رہے۔ اور جب ہم اپنی ساری راہوں میں، اپنے سارے کاموں میں، اپنی زندگی کی ساری باتوں میں ہم اس کے حکموں پر اور اس کے ساتھ محبت رکھ کر اور اس کی راہوں پر چلتے رہتے ہیں، تو پھر خداوند کیا ہے، وہ ہمیں برکت، بلکہ ڈبل بلیسنگ جو ہے وہ دیتا ہے۔ یشوع کو جب حکم دیا، یعنی بنی اسرائیل کو جو ہے ملک کنعان میں لے جانے کا، تاکہ وہ ملک کنعان پر فتح پا سکے، وہاں پر وہ سیٹل ہو سکے، رہ سکیں، وہ ملک ان کو مل جائے، تو خداوند نے اسے یہ حکم دیا، اس کو حکم دیا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو،
یعنی دھیان کس پر ہے؟ دھیان شریعت کی کتاب پر، اور دن رات اس پر ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ خدا نے ملک کنعان پر اس کو کیا ہے؟ فتح بخشی، تاکہ وہ بنی اسرائیل کو وہاں پر آباد، وہاں پر سیٹل کر سکے۔ تو میرے عزیزو، یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یعنی خوب کامیابی اور کامیابی کا راہ جو ہے وہ رسیب اور نصیب ہو جائے، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ جب ہم خدا کے کلام پر، خدا کے اوپر ہمارا دھیان لگا رہتا ہے۔ جب ہمارا دھیان خدا کے کلام اور اس کی باتوں پر، اس کے حکموں کے اوپر ہے، تو پھر میرے عزیزو کیا ہے؟ یہ پکی بات ہے۔ اور یشوع کو خداوند نے یہ بات سکھائی، اس کو کہا کہ تیرا دھیان جو ہے دن رات، یہ نہیں کہ دھیان کسی اور چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے، لوٹ کے مال کے اوپر یا اور باتوں کے اوپر تیرا دھیان لگ جائے، بلکہ دھیان تیرا کیا ہے؟ شریعت کی کتاب پر ہو، اور پھر تجھے جو ہے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آج بھی روئے زمین کے اوپر ایمانداروں، بلکہ خدا کے نام لیوا لوگوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں جو ہے کامیابی کی، جو ہے اقبال مندی کی راہ نصیب ہو، ہم خوب کامیاب ہوں، تو ہمیں کیا ہے؟ خداوند پر، اس کے حکموں پر دھیان لگانا ہے اور اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے 8ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ ذرا پچھلے زمانہ کے لوگوں سے پوچھ، اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق کی ہے اس پر کیا کر؟ دھیان کر۔ کیا ہے؟ ایوب کو اس کا دوست کہتا ہے کہ ذرا پچھلے زمانہ کے لوگوں سے پوچھ، اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق کی اس پر کیا کر؟ دھیان کر۔ یعنی دھیان ہمارا خدا پر، خدا کے کاموں پر، خدا کی باتوں پر، خدا کے عجائب پر، سب سے بڑھ کر خدا کے حکموں پر اور اس کے وعدوں پر ہمارا دھیان رہنا چاہیے۔ اور جب ہم روئے زمین کے اوپر رہتے، اپنا دھیان اس کے حکموں پر، اس کے کلام، اس کی باتوں پر، اس کی محبت پر، کہ اس نے ہم سے کتنی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تو پھر کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہماری زندگی جو ہے وہ بخیر پرپائی سے برکت ہو سکتی ہے۔ ایوب کا دھیان، جب میں پڑھتا ہوں بائبل کو اور ایوب پر غور کرتے، تو ایوب کا دھیان خدا سے نہیں ہٹا، وہ خدا کو دیکھتا رہا سارے حالات کے اندر، سارے دکھ کے اندر، ساری مشکلات کے اندر اس کا دھیان خدا پر ہی رہا، وہ خدا کو ہی دیکھتا رہا۔ اور پھر آپ بائبل مقدس میں سے جب پڑھتے ہیں ایوب کی کتاب کو، تو جب وقت پورا ہوا تو ایوب کو خدا نے کہا کہ اب اپنی کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے، اور میں تجھے اثر کیا ہے؟ نوجوان کروں گا۔ اور پھر خدا نے اس کو اثر نوجوان کیا، اور اسی بیوی میں سے اس کو جو ہے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور بخشی۔ اور پھر جس طرح پہلے باقاعدہ طور پر ایوب سرفراز تھا اور اس کی ساری زمین میں جو ہے اس کے جیسا اہل مشرق میں کوئی نہیں تھا، تو اسی طرح خدا نے پھر اسے جو ہے وہ برکت بخشی، اور انہی نعمتوں برکتوں سے اسے نوازا اور اسے کامیاب کیا۔ کیسے؟ جب وہ اس کا دھیان خدا پر لگا رہا، اس کا دھیان اپنی بیماری پر نہیں، اس کا دھیان اپنی مشکلات پر نہیں، اس کا دھیان اور چیزوں پر نہیں، بلکہ اس کا دھیان صرف اور صرف خدا پر رہا، اور خدا نے اسے کیا ہے؟ پھر سے بحال کر کے اسے سرفراز کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج وہی خدا جو ایوب کا خدا ہے، جو یشوع کا خدا ہے، جو بنی اسرائیل ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہی میرا اور آپ کا خدا ہے۔ اور جب ہمارا دھیان اس کے اوپر رہتا ہے تو خداوند سے ہمیں سرور، سرفرازی ملتی ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، زبور نمبر 1 اس کے 2 آیت میں لکھا ہے،
بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا کیا ہے؟ دھیان رہتا ہے۔ کس کا؟ جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ دنیا اور دنیا کی باتوں میں اس کا دھیان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دھیان کہاں پر؟ دھیان اس کا خداوند کی شریعت کی جو ہے خوشنودی میں لگا رہتا ہے کہ خداوند ہی مجھے جو ہے وہ سنبھال سکتا اور سرفراز کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح زبور 119 اور اس کی 148ویں آیت میں لکھا ہے، میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر کیا کروں؟ دھیان کروں۔ اب یہ زبور نویس کا دیکھیں دھیان کہاں پر ہے؟ اس کا دھیان جو ہے خدا کے کلام پر۔ وہ کہتا ہے میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر، یعنی خدا کے کلام پر، اس کے وعدوں پر، اس کے حکموں پر، اس کی باتوں پر جو ہے دھیان کر سکوں۔ اور میرے عزیزو، جب زبور نویس ایسے کہتا ہے، باقاعدہ طور پر اس کے کلام پر دھیان لگاتا ہے، اس کی جو ہے شریعت میں اس کی خوشنودی، وہ خوشی اپنی اس کے اندر ڈھونڈتا ہے، اس میں خوش رہتا ہے، تو پھر زبور 104 اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، میرا دھیان اسے پسند آئے، میں خداوند میں کیا ہے؟ شاد مان رہوں گا۔ دیکھیں آج لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں پر دھیان کرتے ہیں، لیکن زبور نویس کا دھیان کہاں پر ہے؟ اپنے خدا پر، اس کے کاموں پر، اس کے عجائب پر، اس کی باتوں پر، اس کے حکموں، اس کے وعدوں پر۔ اور جب اس کے وعدوں پر اس کا دھیان ہے تو پھر خدا کے حضور دعا کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ خداوند میرا دھیان تجھے کیا ہے؟ پسند آ جائے۔ آج لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا دھیان دوسروں کو پسند کروانا چاہتے، لیکن زبور نویس اپنا دھیان خدا پر لگاتا اور دھیان بھی خداوند کو چاہتا ہے کہ وہی پسند کرے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہمارا دھیان بھی جب ہم خدا پر لگائیں اور پھر خدا کو ہمارا دھیان کیا ہے؟ پسند آئے، اور جب پسند آئے گا تو خداوند ہمیں جو ہے خوش قسمتی کی راہ نصیب ہوگی اور ہم خوب کامیاب ہوں گے۔ خوب کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے عزیزو، دنیا کے اندر ہمارے دھیان خدا کو پسند آنا چاہیے، اور کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارا دھیان جب ہم خداوند پر لگائیں گے خدا کو پسند آ جائے گا، خدا کو ہمارا دھیان پسند آ جائے گا، روح القدس کو، خدا باپ، خدا بیٹے کو، خدا روح کو ہمارا دھیان پسند آ جائے گا، تو پھر میرے عزیزو ہمیں اقبال مندی کی راہ جو ہے وہ ضرور نصیب ہوگی اور ہم بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ آئیں اپنی زندگی پر ہم غور و خوض کریں، اپنے دھیان پر غور و خوض کریں کہ ہمارا دھیان کہاں پر ہے، ہم دھیان کہاں پر لگائے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا دھیان دنیا کی چیزوں پر تو نہیں ہے؟ کیا ہمارا دھیان دنیا کی باتوں پر، دنیا کے کاموں پر تو نہیں ہے؟ دن دولت، عزت، شہرت پر ہمارا دھیان تو نہیں ہے؟ اگر ہمارا دھیان ان چیزوں پر ہے، دنیاوی طور پر ہے، دنیا کی باتوں میں ہمارا دھیان ہے، تو اپنے دھیان کو ہٹانے کی اور خدا کی طرف، آسمانی باپ کی طرف، اس کے کلام، اس کے حکموں پر، اس کے وعدوں پر لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم برکت پا سکیں اور ہم زندگی میں بڑھتے اور ترقی کر سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آئیں ہم سب کو اس کلام کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا خدا ہمیشہ فضل بخشتا رہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کرے، ہم دعا مانگے۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری زندگی بخش کلام کے لیے، تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام جو زندگی ہے، تیرا کلام جو ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ ہمیں فضل دے کہ آج ہم نے دھیان کے تعلق سے تیرے کلام کو سیکھا ہے، ہمارا دھیان بھی زبور نویس کی طرح تجھ پر لگا رہے اور تجھے ہمارا دھیان پسند آئے، تاکہ خداوند ہم تجھ سے برکت پا سکیں، ہم بھی سرفرازی حاصل کر سکیں، اور خدا ہمیں بھی اقبال مندی کی راہ نصیب ہو، بلکہ ہم خوب کامیاب ہو سکیں۔ تو خداوند میں سننے والوں پر تیری برکت چاہتا ہوں،
اور دعا کرتا ہوں اپنے کلام کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا فضل دے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں، خداوند میں تیرے سور آ کر تیرا خادم دعا کرتا ہوں ان پر تیرا رحم ہو جائے، ان پر تیرا فضل ہو، ہر قسم کی بیماریاں، دکھ، پریشانیاں، مشکلات جاتی رہیں۔ خداوند تیرے لوگ پیارے خداوند تجھ میں پیارے خدا قائم رہے، تجھ پر بھروسہ کریں، تجھ میں چلیں، تجھ پر اے خدا دھیان لگائیں اور اپنی زندگیاں پیارے خداوند ان تمام مشکلات سے ان کی زندگیاں نکل آئیں اور خداوند انہیں شفا اور برکت اور تندرستی ملے تاکہ وہ تیرے جلال کا سبب بنے اور ہمیشہ تیرے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند ایک ایک کو برکت دے اور ہم سب اور اس تمام سٹے پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین آمین۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔